آپ نے جو سوال کیا ہے نا، آپ کیا مجھے بہت سارے ایس ایم ایس آ رہے ہیں کہ رات کو نیند نہیں آتی۔ ایک تو انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت سوچتا ہی رہتا ہے، وہ اپنے پلان میں گھسا رہتا ہے، وہ پلان کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اور جب اسے ناکامی مل رہی ہوتی ہے یا نہیں ہو رہا ہوتا، یعنی کہ دن بھر کے جو اس کی سوچ ہے نا، سوچیں دن بھر کی جو سوچیں ہیں، جو ہو سکتا ہے وہ اس کے پروگرام ہوں کہ بھئی 5 سال کے بعد یہ کرنا ہے، یا 6 سال کے بعد کرنا ہے، یا سال کے بعد کرنا ہے۔ جب 6 سال یا 5 سال گزریں تب کر لینا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ دن پہ جو بھی کام کرتا ہے نا، اس میں ظاہر ہے کچھ اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ ڈسٹرب بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ اب جب وہ رات کو بیڈ پہ آتا ہے سونے کے لیے، جی اب اس کا دماغ وہاں گھس گیا، اب اس کو نیند نہیں آئی، آتی نہیں۔ بالکل نیند پتہ کس کو آتی ہے؟ جس کے دماغ میں کوئی ٹینشن نہ ہو۔ آپ کسی آدمی کو نیند آ رہی ہو نا، آپ خالی اس کو اتنا کہہ دو کہ کل آپ نے اس ٹائم آنا ہے اور آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ جی اب اس کو آپ نے کہہ دیا نا، کچھ روحیں یا کچھ عورت مرد بچے ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ اس نے کل کا کہا ہوا ہے، اب وہ سوچے گا او ہو میں نے صبح اٹھنا ہے 5 بجے، میں نے پھر تیاری کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اب وہ سوچنے لگ پڑے گا۔ بالکل اور بیڈ پہ جائے گا وہ یہاں تک سوچے گا کہ پھر میں نے وہاں یہ کام بھی کرنے ہیں، میں کیسے کروں گا، کرتا رہے گا۔ اس کے بعد اس کی جو نیند آ رہی ہے نا، وہ اڑ جائے گی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اڑ گئی نا۔ جی اب اس کا بہترین جو حل ہے نا، نیند نہ آنے کا علاج بغیر دوائی کے۔ میڈیکل میں اس کا علاج ہے نا کہ میڈیکل میں وہ سلیپنگ جی دے دیتے ہیں، گولیاں سونے دوائی کے دے لیے دیتے دیتے ہیں نا۔ ہیں۔ جی گولیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ گولیاں ایسی بھی ہیں کہ آپ گولی کھاتے جائیں 5 منٹ میں نیند آ جاتی ہے، تو کئیوں کو چلو آدھے گھنٹے کے بعد آتی ہے، نیند آ جاتی ہے، وہ ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے، دماغ سن ہو جاتا ہے۔ دماغ سن جاتا ہے۔ جی نیند تو آ جاتی ہے بھرپور، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ بھی تو ہے نا۔ بالکل کوئی بھی گولی ہو، کیپسول ہو، کچھ بھی ہو نا، خاص کر نیند کا، اس کا یہ جو ایکشن کرتا ہے، اس کا ریئیکشن اس کے دماغ میں جائے گا، دل کی دھڑکنیں تیز اس کی ہوتی رہیں گی، بالکل۔ اس سے ٹیبلٹ سے کیپسول سے سائیڈ افیکٹ جو بتا رہا ہوں، اچھا اور اس بندے کے شاید گردے بھی آہستہ آہستہ ویک ہو رہے ہوں۔ گردے بالکل کچھ عرصے کے بعد جو آدمی پکا گولیاں کھاتا ہے نا، پکا ہی سونے کے لیے، حالانکہ کیا پتا اس کا مسئلہ بھی نہ ہو، کہتے ہیں بس ذرا گولی دے دو، میں ذرا بھرپور سونا چاہتا ہوں۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی ٹیبلٹ یوز کر رہے ہوں، کیپسول یوز کر رہے اس کا سائیڈ افیکٹ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، ہر دوائی کا ہوتا ہے۔ اب وہ میرے پاس جو آتے ہیں نا کالس، جی یا جو ایسے آتے ہیں نا، آپ جیسے پوچھ رہے ہیں، بالکل جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کال میں یا جس میں بھی، میں نے اس کا حل ایسا بتایا ہوا ہے کہ میں خود وہی کرتا ہوں۔ اچھا رات کو اب مجھے پتا میں نے سونا ہے، اس سے بہتر کہ میں سوچوں کہ فلاں بندے نے کل آنا ہے، جو آج آئے تھے کیا بات کی، کچھ بھی نہیں۔ میں جو لوگ مجھے رابطے میں رہتے ہیں نا میرے واٹس ایپ پہ یا یوٹیوب میں، اچھا فیس بک میں بھی ہیں، بالکل ایسے ہم بھی ہیں۔ تو یہ میں نیند کا بتاؤں ان کو جو بتا رہا ہوں نا، اب میں تب بتا رہا ہوں اس میں ویڈیوز میں کہ ہو سکتا ہے خالی جو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب میں میرے، وہ واٹس ایپ پہ بھی نہ ہو، فیس بک پہ بھی نہ ہو، اور میرے چینلز اس میں بھی نہ ہو، اچھا لیکن فائدہ سب کو ہو جائے گا نا۔ بالکل اذکار، اذکار ذکر اذکار۔ اچھا آپ کو پتا جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے نفس پہ ایک شیطان کی پیدائش بھی ہوتی ہے، یہ تو احادیث میں لکھا ہوا ہے، شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا ہاں، وہ اس کو وسوسے ڈالتا ہے، اچھا وسوسے بھی ڈالتا ہے، اور اس کا دماغ میں کئی خیالات بھی آتے ہیں، اور بڑے عجیب سے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتا ہے وہ۔ اگر کسی آدمی کو یہ بیماری ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جب میں کھانا وانا کھا لوں تو سوؤں تو نیند بھی آ جائے 2 گھنٹے، مجھے کئی لوگوں نے کال کی ہے جی کہ صبح تک ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے چڑچڑا پن، غصہ، بالکل ایسے سب سو رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں، کتنا وہ واٹس ایپ یا یوٹیوب یا کوئی چیز دیکھیں گے، کتنا دیکھیں گے؟ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ انسان تھک جاتا ہے، دیکھ دیکھ کے تھک جاتا ہے، وہ کب تک دیکھے گا وہ؟ جس کو میں بتاتا ہوں نا، جو میں بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی وظیفے، یہ اللہ کو راز، اللہ کے راز، اچھا آپ اللہ کا ذکر کرو،
یہ پکی بات ہے کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہو اچھا اس کو نیند کنفرم آتی ہے، کنفرم نیند آتی ہے. کیوں؟ جو ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے نا، کہتے ہو یہ تو جاگ رہا ہے، تو اس میں تو یہ پکڑی ہوئی تسبیح، تو یہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سلاؤ اس کو. وہ اس کو سلائے گا، ایسی تھپکے دے گا، وہ سو جائے گا بندہ. اچھا یہ اتنی پکی بات ہے کہ میں خود چونکہ یہ کرتا ہوں ڈیلی، میرے ساتھ بھی اذکار ہیں جو میں کرنے ہوتے ہیں، بالکل لیکن بعض دفعہ اذکار زیادہ ہیں، دن کو میں کر رہا ہوتا ہوں اور باقاعدہ فریش ہوتا ہوں، اچھا ایسے ہی بیٹھا ہوا اس کو پڑھ رہا ہوتا ہوں. لیکن تعداد بھی تو ایسی ہو نا، یہ نہ ہو کہ 10 تک یا 20 تک، نہیں، تعداد میں بتاؤں گا. اچھا آپ اس تعداد میں پڑھیں. میں خود پڑھتا ہوں، میں ابھی آدھی میں جاتا ہوں، بالفرض میں نے 500 دفعہ پڑھنا ہے، جی میں 200 تک پہنچتا ہوں تو مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے، اور تسبیحات میں ہم خراٹے مارے ہوتے ہیں، میں خود خراٹے مار رہا ہوتا ہوں نیند میں. پھر آنکھ کھلتی ہے. ہاں یہ ہے کہ لگاتار وظائف پڑھنے سے آپ کی پریکٹس پتہ کیا ہوگی؟ جی پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا کہ یہ گرے گی آپ کے ہاتھ سے. اچھا لیکن جب آپ کنٹینیو ذکر اذکار کریں گے تو آپ چیک کرنا، یہ اتنی رپورٹ ہے کہ میں خود یوں چیک کر چکا ہوں. اچھا آپ نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، پڑھ رہے ہیں آپ، جی نیند آ گئی، آپ سو گئے ہیں، تسبیح ہاتھ سے گرے گی نہیں، نہیں گری گی نہیں گرتی. اچھا یہ میرا دعویٰ ہے، تسبیح نہیں گرے گی. اور اگر آپ نے 4-5 سال یا زیادہ پڑھے ہیں آپ، اچھا میں آپ کو بڑی خاص بات بتا رہا ہوں کہ وہ آدمی خراٹے مار رہا ہوگا اور ایسے اس کے ہاتھ ہوں گے اور ساتھ تسبیح بھی چل رہی ہوگی، ہو سکتا ہے پڑھ بھی رہو. پڑھ بھی رہا کیونکہ اب آپ کا دماغ، آپ کا دل اور آپ کی روح ایک لائن پہ لگی ہے. ذکر اللہ کا سوتا بندہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. اچھا یہ میں نے ویڈیو میں پہلے بتایا تھا نا کہ آپ کا جو دل ہے جی وہ 1,24,000 دفعہ میڈیکل میں ہے، جی سوری 1,00,000 کسی بھی انسان کا دل بالکل 24 گھنٹے میں وہ جو دھک دھک نہیں کرتا رہتا گھنٹے میں. کرتا رہتا آپ نے دیکھا بندہ جب سو رہا ہوتا ہے جی تو کبھی سنا کہ سوتے میں دل بند رہتا ہے؟ نہیں. نہیں اگر دل بند ہو بندہ مر جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے دل دھک دھک کرتا رہے گا. کرنا کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر تسبیح میرے ہاتھ سے گر بھی جائے تو یہاں آواز ذکر کی آ رہی ہو. بالکل اس کے لیے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے، اس کو اس کام کے لیے ریڈی کرنا ہے. تب کرنا ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں جی تو آپ جب سوئیں گے نا تو پھر آپ کا دل، جس کو عام کہتے ہیں کہ دل دھک دھک کرتا ہے، یہی الفاظ ہے نا، یہی دھک دھک، یہ ہارٹ بیٹ کہتے ہیں. جی لیکن اگر آپ کی زبان، آپ کا دماغ، آپ کی روح ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر رہے تو یہ تو میڈیکل میں یہ لوگ دھک دھک، وہ دھک دھک نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. ماشاء اللہ اور جس کا دل اللہ کے ذکر پہ لگ گیا وہ کامیاب ہی کامیاب ہے. کیا بات یہ پکی بات ہے. تو کلام پاک میں ذکر اذکار ہیں، احادیث میں ذکر اذکار ہیں، آپ اس میں سے چن لیں، کوئی بھی ذکر چن لیں جو قرآن سے بھی ثابت ہو، احادیث سے بھی ثابت ہو، پتہ ہو نا کہ یہی پڑھنا ہے. جی تو وہ آپ بتا دیں اگر آپ کو پتہ ہے تو بس سب سے پہلا جو سٹیپ ہے نا، وہ اگر رات کو نیند نہیں آ رہی، جی بالکل اسٹیپ کیا ہے، جی آپ ایک آج نیت کر لو، اچھا ایک نیت کر لو جی کہ کچھ بھی ہو، چاہے میں رات کو 1 بجے گھر رہا ہوں، 2 بجے گھر رہا ہوں، جس ٹائم بھی گھر رہا ہوں، میں نے بیڈ پہ لیٹ کر میں نے جناب علی درود شریف پڑھنا ہے اور 500 بار پڑھنا ہے. 500 بات 500 بار پڑھنا ہے. آپ پہلے دن ہی نہ 500 نہیں پڑھیں گے سو جائیں گے آپ، اچھا لیکن آپ کی نیت تو ہے نا 500 پڑھنے کی. بالکل اور اگر آپ کا 500 بار آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کہ میں جاگتے میں پڑھ رہا ہوں، جی اس وقت آپ کی پریکٹس ہو چکی ہے ویسی، پھر آپ دوسرا ذکر لیں، میں ہی آپ کو دوں گا انشاءاللہ. پہلے دن دوسرا ذکر کرنا ہے یا کچھ یہ آپ لگاتار پڑھیں نا، اب آپ کی جتنی بھی کیفیت ہے نا، جی جتنی اندر طاقت ہے آپ کی جی نیند کی، بالکل یہ تو پکی بات ہے کہ 500 بار جب نیت کرو گے تو پھر 500 پڑھنا بھی، اچھا آپ کو نیند آئے آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. پر پڑھنا ہوگا لیکن جب آپ کہیں کہ 500 پڑھنے کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی، اس کے لیے سال گزرے گا آپ کا، 1 سال گزر جائے گا، 1 سال یا 6-8 مہینے گزریں گے. جی پھر آپ مجھے کہنا کہ جی وہ جو وظیفہ آپ نے دیا وہ درود پاک کا، وہ پہلے میں پڑھتا تھا تو سٹارٹ میں 100 پڑھتا تھا یا 50 پڑھتا تھا، سو جاتا تھا میں، بالکل لیکن اب مجھے 6 مہینے یا سال ہو گیا یا اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اب میں 500 پڑھتا ہوں، میں جاگ رہا ہوتا ہوں. اچھا اب آپ اس قابل ہیں کہ دوسرا وظیفہ شروع کر دیں، اچھا تب اور دوسرا وظیفہ کون سا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. یوں انشاءاللہ آپ جب تک زندہ ہیں نا، آپ بھی سن لیں، جب تک آپ زندہ ہیں جی آپ لیٹیں گے، تسبیح بس ہاتھ میں پکڑ لینا، ماشاء اللہ اللہ کے ذکر سے لگ جاؤ اور آپ کو نیند آ جائے گی. یوں ایسا ہوا کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ رات بھر جاگ رہا ہوں. مجھے کالیں یہی آتی ہیں جی کہ بابا جی
دن کو تو ٹھیک ہے لیکن رات کو تنہائی ہوتی ہے، جی کس سے بات کریں؟ تو آپ چونکہ لائیو ہوتے ہیں رات کو بھی، میں کہا میرے تو ڈیوٹی ہے یہ لوگوں کو بتانا۔ بالکل وہ کہتے ہیں جی اس قدر ٹینشن ہو رہی ہے کہ صبح 3 بج گئے 4 بج گئے، بلکہ میں بعض دفعہ کہتا ہوں کہ آپ کو نیند ابھی بھی نہیں آ رہی ہے نا تو کچھ بھی نہ کرو، وضو کر کے نا مسئلے پہ کھڑے ہو جاؤ، ویسے ہی آ ہاں مسئلے پہ کھڑے ہو جاؤ جی اور کہو جی 100 رکعت مالی نفل پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ اچھا 100 کیا آپ نے 4 یا 6 نفل پڑھنے ہیں نا، جی آپ وہیں ایسے کر رہے ہوں گے، نیند آ رہی ہوگی، اچھا بس ساتھ ہی بیٹھو وہیں سو جاؤ ٹھیک اور کہو اگر نیند آئی تو پھر نفل پڑھوں گا، ٹھیک اور کہتے ہو جی نفل کے لیے مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے تو یہ کر لو، کچھ تو کرو۔ بالکل نیند نہیں آ رہی ہے تو ویسے ہی بیٹھ بیٹھ کے سوچو نہیں، لوگوں کو کالے میسج نہ کرو، ایسے وقت نہ گزارو، جی آپ کی طبیعت بھی خراب ہوگی، صحت بھی خراب ہوگی، بیٹا بھی خراب ہوگا، جگر سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو اس ٹائپ پہ لگا لو۔ انشاءاللہ آپ نے جو وظیفہ بتایا ہم کریں گے۔ یہ پڑھا جی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع ہو گیا۔ جی اب 500 دفعہ پڑھنا ہے نا، جی ایک دانے پہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک اسی دانے پہ 5 دفعہ پڑھو، ٹھیک پھر اگلا دانہ۔ ٹھیک ہے بیٹا سٹارٹ میں آپ یہاں تک آؤ گے، جہاں تک آؤ گے نا تسبیح گر گئی آپ سو چکے ہوں گے۔ تو یہ سوالات بہت آتے ہیں، جی اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا تسبیحات پہ پڑھو جی یا دیکھو نا کہ مسئلہ ہے، یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں، میں خود دیکھتا ہوں کہ نہیں نیند آ رہی ہے یا دن کو تھوڑا سو گیا ہوں، بالکل وضو کرو جی تو 2 رکعت ماضی نفل اللہ اکبر پڑھو، جی کتنا ثواب ہے رات کے ٹائم نفل پڑھنے کا، بالکل سمجھو تہجد ہو گیا نا۔ جی تو وہ آپ پڑھو بیٹا، تسبیح نماز ہے جو گھنٹے میں ختم ہوتی ہے، پونے گھنٹے میں ختم ہوتی ہے۔ اچھا تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ اس ٹائم میرے دربار پہ اور مجھے نماز پڑھ رہا ہے، صلاح پہ لگ گیا، وہ صلاح کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہوا وضو میں ہے، وہ جو شیطان ہے نا جی اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ بالکل کہتا ہو یار یہ کس کام پہ لگ گیا ہے، دنیا سو رہی ہے یہ لگا ہوا ہے، کبھی تسبیح پڑھ رہا ہے کبھی نفل پڑھ رہا ہے، اس کے پاس جو اللہ نے اس کو طاقت دی ہوئی نا جی اس طاقت کے تحت وہ سلانے کی کوشش کرے گا۔ اچھا یہ بڑی پکی بات بتا رہا ہوں، جی تو بس بیٹا آپ بھی اس پہ لگ جاؤ، بالکل اور جب سمجھو کہ نیند آ رہی ہے جی اور صبح فریش ہو رہے ہو پھر پڑھو، آپ فجر کی نماز پڑھو، وہ بھی آپ اچھی نماز پڑھو گے بالکل کیونکہ آپ سو کے اٹھے ہیں، فریش ہو کے نماز پڑھو۔ جی بس بیٹا پھر دعا کیا کرو، جتنے مسلمان دنیا میں ہیں جو فوت ہو گئے ہیں سب کے لیے دعا کیا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، جی بس پھر دعا بھی کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کرتا ہے وہ صرف اس کو پتہ ہے، بالکل کسی کو نہیں پتہ۔ بالکل اتنی بات ٹھیک ہے؟ بہت 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 شکریہ چلو ٹھیک ہے بیٹا۔ اللہ حافظ۔